باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون وقال اللہ عز وجل یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم۔ عن ابی حمزہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخی ما یحب لنفسی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج 13 رمضان المبارک ہے اور آج ہم اربعین نبوی کی 13 نمبر حدیث کا مطالعہ کرنے لگے ہیں، اور آج کی جو حدیث ہے یہ ہماری معاشرتی زندگی کے اعتبار سے بہت اہم روایت ہے۔ اس حدیث کو راوی کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ابو حمزہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ رواہ صحیح بخاری، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور یہ یوں سمجھیے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو سند کے اعتبار سے روایت ہوتی ہے وہ بہت ٹاپ کی روایت ہوتی ہے، بہت قوی اور مضبوط روایت ہوتی ہے، اور اس روایت کے اندر اسلامی اخوت اور یوں سمجھیے کہ ایک عالمگیر اخوت کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں سیدنا انس بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بڑی اہم بات ہے، ایک تو اس کا ظاہر ہے کہ مجھے کچھ پسند ہے اپنے لیے تو میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی ویسا ہی پسند کروں، مجھے اپنی ذات کے لیے کچھ اچھا پسند ہے تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی ویسا اچھا ہی جو ہے وہ پسند کروں۔ تو یہ جو لا یؤمن احدکم حتی، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں کہ جیسے ہم نے حدیث جبرائیل میں ایمان اور اسلام کا فرق پڑھا تھا، وہاں پر جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو ایمان کی گہرائی کا ایک درجہ ہے یہ بھی کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھ سے دیکھے، یعنی یہ محسوس کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو کم از کم یہ کیفیت تو بنے نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ یوں سمجھے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس دین کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ میں شریعت، اللہ کے احکام، اوامر و نواہی لے کر آیا ہوں، اب اگر تمہاری خواہش نفس اور اس کے خلاف سرکشی کرتی ہے تو پھر تمہارے قلب میں حقیقی ایمان موجود نہیں ہے، یعنی تم کاغذی کارروائی میں پبلکلی مسلمان تو قرار پاؤ گے لیکن وہ جو کیفیت ایمان والی ہے وہ تمہارے اندر موجود نہیں ہوگی۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ایک ہے قانونی ایمان، ایک ہے حقیقی ایمان۔ قانونی ایمان یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے زبان سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ہم سب مسلمان ہیں۔ جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہے وہ مسلمان قرار پائے گا۔ اب اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔
ہاں البتہ ایمان کے کچھ ثمرات ہیں، کچھ پھل ہیں، جیسے سورۃ تغابن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ثمرات کو بیان کیا ہے تو وہ ثمرات ہمارے سامنے رہنے چاہیے۔ تو جب انسان کے اندر ایمان چلا جائے گا، یعنی جب اس کے اندر حقیقی ایمان ہوگا تو اس کے کچھ ثمرات ہوں گے، اس کے کچھ تقاضے ہوں گے، اس کے کچھ عملی معاملات ہوں گے جو عملی زندگی میں نظر آئیں گے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرے گا اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے گا۔ اب آپ اس کو یوں بھی سمجھ لیجئے کہ ایک تو یہ دنیاوی ظاہر کا ہے، دوسری بات ہے جنت کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو مجھے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی تو یہی سوچنا چاہیے کہ وہ بھی جنت میں چلا جائے، وہ بھی جنت میں چلا جائے، اور میں کوشش کروں اس کے لیے کہ وہ اللہ کا ولی بن جائے، اللہ والا بن جائے، اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، وہ اللہ کے ساتھ لو لگانے والا بن جائے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے فرمایا، اللہ کی قسم اگر اللہ تمہارے ذریعے سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے 100 اونٹوں سے بہتر ہے۔ یعنی آج کے دوروں میں آپ یوں لگا لیں کہ 100 پجاروں لگا لیں، اس وقت کا اونٹ آج کی پجاروں کے برابر، اس سے بھی بہتر ہے اگر تمہیں اللہ ہدایت تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو دے دے۔ یعنی یہ دیکھیں کہ ہدایت تو اللہ دے گا، تم نہیں دے سکتے، لیکن تم ذریعہ تو بن سکتے ہو نا۔ فرض میں مثال دے رہا ہوں کہ فرض کریں کوئی شخص ہمارے یہاں رمضان المبارک میں نماز تراویح پڑھنے جاتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں کہ بھائی آؤ اس دفعہ رمضان المبارک یہ یہاں پہ پڑھ لیتے ہیں، اس جگہ پر قرآن مجید کا ترجمہ بیان ہو رہا ہے اور کچھ تشریح بیان ہوتی ہے، کچھ سمجھ آ جاتی ہے، چلے یہاں بیٹھتے ہیں۔ اور وہ شخص آتا ہے اور وہاں قرآن مجید کا ترجمہ سنتا ہے اور اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اور وہ جب تک خیر کے کام کرے گا، نیکیاں کرے گا، اللہ تعالیٰ نے ایک تو سے وہ 100 اونٹوں کا بھی ثواب مل جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ نیکیوں کا اور اجر کا معاملہ ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں بھی اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ سے یہ فرمایا کہ اے معاذ، اگر کسی مشرک آدمی کو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ہدایت عطا فرما دے تو یہ تمہارے حق میں 100 اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے جو زمانہ ہمارا قریب میں گزرا ہے، جو صوفیاء تھے، جو اولیاء اللہ تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، جو اللہ کو ماننے والے تھے، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کی ہدایت کے طلبگار رہتے تھے۔ وہ اس چیز کے خواہش مند تھے کہ لوگوں تک کلمہ پہنچ جائے، لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں، لوگ اللہ والے بن جائیں۔ آج میں اور آپ جس دور میں رہ رہے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ جو اخوت کا تعلق تھا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اگر تمہارے بھائیوں میں اگر کہیں جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے تو آپس میں صلح کرواؤ۔ لیکن اب دیکھیں جب جیسے جیسے ہم دین سے دور ہو تو کہیں لڑائی جھگڑا ہو رہا تو ہم ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں، صلح کی ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہی ہمارے معاملات چل رہے ہیں نا، صلح تو بھائیوں میں لڑائی ہو جائے تو لوگ تماشا دیکھتے ہیں، چنگا ہے، بلکہ آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو کوئی صلح کرانے کی طرف نہیں آتا، بلکہ اس کو آگ لگانے، بلکہ اس کو اچھالنے اور جو ہے وہ زندگی اجیرن بنانے کا سوچتے ہیں ایک دوسرے کی، یہ نہیں کہ صلح کروائی جائے، نہیں، ایسی بات نہیں۔ جبکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، یہ تقوی ہے اللہ کا۔ پھر یہ کہ آپ دیکھیں مومن کی مثال دی اللہ کے رسول، مومن کی مثال ایک جسم کی مانند ہے۔ جسم کے کسی ایک حصے میں اگر تکلیف ہو، درد ہو، تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کی مثال ہے۔ اگر کسی ایک مسلمان بھائی کو تکلیف ہو، مومن کو تکلیف ہو، تو دوسرے کو تکلیف آج محسوس ہوتی ہے۔ سوچنے کی باتیں ہیں، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، اللہ ہمیں سمجھ دے۔ آج تو مسلمانوں پر قیامت گر رہی ہوتی ہے۔ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، بوسینیا میں، چچینیا میں، ہمیں کبھی محسوس ہوا کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں؟ کبھی ہم نے یہ چیزیں محسوس کی؟ پھر اس کو چھوڑیے، تھوڑا سا نزدیک آئیے۔ اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، میں نے قرآن سمجھا، مجھے قرآن کی طرف آنے کی توفیق مل گئی۔ کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیوی بچے بھی قرآن کی طرف آ جائیں؟
قرآن کے ساتھ جڑ جائیں. میرے بہن بھائی بھی قرآن والے بن جائیں. کیا وہ بھی قرآن سمجھ کر اپنی زندگی کو بدلنے والے بن جائیں؟ نہیں. میں تو کہتا ہوں اچھا اپنوں کے حوالے سے ہمارا ذرا یہ رگڑا جائے نا تو انہوں پتہ چلے کہ اس نے میرے ساتھ بگاڑ کے چنگی نہیں کی تھی. ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے. یہ رویے ہمارے بدلتے جا رہے ہیں. سختیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ تلخیاں کہاں سے پیدا ہو رہی ہیں؟ یہ شیطان ہمیں کیوں لڑا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم شریعت سے، دین سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو رہے ہیں. چاہے ہم نعرے لگاتے رہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. بھائی غلامی رسول یہ اللہ کے رسول کا کلام ہے. غلام بننا ہے تو پھر یہ دیکھو تمہارے ذریعے کسی ایک کو ہدایت مل جائے 100 سرخوں چلے. اور میرے اخلاق سے، میرے کردار سے، میری گفتگو سے اگر کسی کا دل چھلنی ہو جائے، کسی کے دل میں جو ہے وہ پیمند جو ہے وہ سوراخ ہو جائے، تو یوں سمجھیے کہ میرے جیسا پھر انسان کوئی نہیں ہے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. یہ باتیں بہت مشکل ہوتی ہیں، اور جب انسان کام کرتا ہے، دیکھیں یہ دو باتیں اور بھی سمجھیے. ایک بات یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب انسان دین کا کام کرتا ہے، دین کی محنت کرتا ہے، چاہے وہ اپنے ہوں پرائے ہوں، طنز کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں. اب دیکھیں کوئی اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہے گا تو وہ آپ کے اندر خامیاں نکالے گا. دائی کے اندر خامیاں نکالنے کی کوشش کرے گا، دائی کو رلائے گا، یہاں تک کہ اس کو معلوم ہو جائے گا کہ جناب کتنے مشکل کام ہے. اسی پر تو فیض احمد فیض نے بڑی پیاری جو ہے وہ بات کہی، اور وہ باتیں ہمیں یہ باتیں لگتی ایسی ہیں کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہیں نارمل، لیکن یہ جب طنز اور تیر کے لگتے ہیں نا نشیمن تو انسان چھلنی ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سب لوگ تنگ کرتے تھے نا، لیکن جب ابو لہب تنگ کرتا ہوگا تو کیا گزرتی ہوگی آپ کے دل پہ؟ کیوں؟ ابو لہب تو آپ کا چچا تھا نا، بچپن سے پالا پوسا بڑا کیا، پیار کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن عین ایسے پھرا کہ اب بدبخت جہاں بھی جاتے رسول اللہ آپ کے پیچھے جاتا اور کہتا کہ دیکھو میں محمد کا چچا ہوں اور یہ جھوٹ بول رہا ہے. کیا گزرتی ہوگی؟ یہی واپس اب دیکھیں اشعار سنیں ذرا. واپس نہیں پھرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز چرس کی. خریت جاں راحت تن صحت و داما، سب بھول گئی مسلط اہل ہوس کی. اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری، تنہا پس زنداں کبھی رسوا سر بازار. یہ جو دین کا کام ہے مشکل کام ہے. یہ تو کبھی زندان بھی جانا پڑ سکتا ہے، کبھی سر بازار رسوا بھی کیا جا سکتا ہے، عزتیں اچھالی جائیں گی، آپ کو کیا سے کیا سننا پڑے گا. گرجے ہیں بہت شیخ سر گوشہ منبر، کڑکے ہیں بہت اہل حکمبر سر دربار. چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوک دشنام، غیروں نے بھی کوئی کسر نہیں چھڈی، مار ہی سٹیا تانے مار مار کے. چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوک دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، اپنے بھی کسر کوئی نہیں چھڈی. غیر تو غیر تھے چلو کوئی بات نہیں نا، اپنوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے حوالے سے کچھ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ سمجھ دی دین کی، تو میں دین کی طرف آیا. تو مجھے جو سب سے بڑی رکاوٹیں اپنے گھر سے ملی ہیں نا، وہ آپ کو میں بیان نہیں کر سکتا. آج تک تانے ملتے ہیں، آج تک تانے ملتے ہیں. اور وہ تانے دینے والے کوئی دور کے رشتے دار نہیں ہوتے، کوئی میری بہن ہے، کوئی میرے والد ہیں، کوئی بھائی ہیں. اور جب تانا دیتے ہیں اندر سے دل چھلنی ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. انسان کتنی مرتبہ کرچیاں ہوتا ہے، بڑا وقت لگتا ہے اس کو اپنے سمیٹنے کے لیے. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب میں یہاں سے اپنی نوکری اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دین کے کام کے لیے لاہور چلا گیا،
تو مجھے پورے مہینے کے صرف 3,000 روپے ملتے تھے خرچے کے، اور مجھے جو اس پہ پھر تانے ملتے تھے اپنوں کے، وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو یہ باتیں سننی پڑتی ہیں۔ چھوڑا نہیں غیروں میں کوئی ناوا کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، وہ تو کبھی بھی نہیں چھوڑے، آج بھی نہیں چھوڑتے۔ جب موقع ملتا ہے ایسے ایسے طنز کے تیر چلاتے ہیں کہ انسان اندر سے چھلنی ہو جاتا ہے، لیکن اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت۔ اللہ ہمیں مضبوط رکھے۔ یہ چیزیں چلیں گی، کیوں؟ ہم دین سے دور ہیں۔ ہم کسی کو تانا مارتے ہوئے یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اگلے کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، ہم تنقید کرتے ہوئے بھی یہ نہیں دیکھتے کہ اگلے کے ساتھ کیا بسر ہو رہی ہوگی، کیا یہ تنقید مثبت ہے یا منفی ہے؟ نہیں۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک حقیقی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا۔ اللہ اس حدیث کا ہمیں صحیح مصداق بنائے اور ہمیں دین کی کام میں آگے بڑھ چڑھ کر جو محنت کرنے والے لوگ ہیں ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ ہم رکاوٹیں کھڑی کریں، نہ کہ ہم اپنے جو دل کے خلجان ہیں ان کو جو ہے وہ نکالنے کی یا بڑاس کو نکالنے کی کوشش کریں۔ لیکن دین کا کام کرنے والوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ سوچے کہ جو میں آج ہوں، اللہ کی محنت، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمت ہے یہ سب، تو آج مجھے دوسروں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں وہ جہنم کی آگ کا جو ہے وہ نہ بن جائے، انگارہ نہ بن جائے۔ جیسے اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم تو جہنم کے کنارے میں گرا چاہتے تھے اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں۔ یہ رویہ ہونا چاہیے ہمارا کہ ہم لوگوں کو بچائیں جہنم کی آگ سے، اپنے لیے جنت پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے، یہ تو ہے حقیقی بات۔ بظاہر دنیا کے معاملات میں بھی دیکھیں، جو اپنے لیے اچھا پسند کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی اچھا پسند کریں۔ اپنی بیٹی کے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں اور اپنی بہو کے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں، تو سوچئے نا ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اپنی بہو کو تو موبائل نہیں لے کے دینا اور اپنی بیٹیوں کے لیے موبائل سب کے لیے خود خرید کے دینا، سوچے نا کتنی بری بات ہے۔ اب یہ ایک اس حوالے سے بھی بڑی عجیب بات ہے، ہمارے ہاں ایک تحریکیں چلتی رہتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی جہیز جو ہے وہ لعنت ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، نہیں لینا چاہیے۔ بڑی اچھی بات ہے، ہم بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ جہیز کو اس کی رسم کو ختم کرنا چاہیے تاکہ غریب لوگ بھی اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکیں۔ لیکن اس پہ پھر کچھ لوگوں نے کیا کیا، اپنی بیٹیوں کی شادیاں تو کی، جہیز نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا جی؟ کیونکہ جناب جہیز لینا دینا جائز نہیں ہے۔ اپنے بیٹوں کی شادیاں کی تو دبا کے جہیز دیا۔ جی اصل باتیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنی بہو کے لیے اور رویہ، دوسری کی اور اپنی بیٹی کے لیے کچھ اور، یہ مسائل ہیں، یہ ایمان نہیں ہے، یہ کچھ اور چیز ہے۔ تو اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ایمان ہوگا تو اپنی بہو اور اپنی بیٹی میں پھر فرق نہیں نظر آئے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ ساری بات ہے سمجھ کی، سمجھ آ جائے تو اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں، پھر نرمی اور یہ ساری چیزیں انسان کے زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم انما المؤمنون اخوۃ کی مثال بن جائیں، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہیں، ایک دوسرے کا درد محسوس کریں، ایک دوسرے کو جو ہے وہ پیار محبت دیں، پیار محبت بانٹیں، اخلاق سے ایک دوسرے کی آخرت سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔